اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبری کی حقیقت۔ پیغمبری کی حقیقت یہ ہے کہ ایک یہ کہ خدا کی اطاعت کے لیے خدا کی ذات و صفات اور اس کے پسندیدہ طریقے آخرت کی جزا و سزا کے متعلق صحیح علم کی ضرورت ہے، اور یہ علم ایسا ہونا چاہیے کہ جس پر تم کو یقین کامل یعنی ایمان حاصل ہو۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنے سخت امتحان میں نہیں ڈالا کہ وہ اپنی کوشش سے علم حاصل کر لے، بلکہ اس نے خود انسانوں ہی میں سے بعض برگزیدہ بندوں یعنی پیغمبروں کو وحی کے ذریعے سے علم عطا کیا اور ان کو حکم دیا کہ دوسرے بندوں تک اس علم کو پہنچا دیں۔ مطلب کہ خدا کی اطاعت کے لیے خدا کی ذات صفات، اس کے پسندیدہ طریقے اور آخرت کی جزا و سزا کے متعلق صحیح علم کی ضرورت ہے۔ ہمیں صحیح علم کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی ذات و صفات کے لیے، اللہ کے پسندیدہ طریقوں کو چلنے کے لیے، آخرت کی جزا اور سزا کے متعلق جاننے کے لیے ہمیں صحیح علم کی ضرورت ہے، اور یہ علم ایسا ہونا چاہیے کہ اس پر ہمیں سچا یقین ہو، ہمیں اس پر ایمان ہو۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمارے لیے ہمیں جیسے انسانوں کے طرح اپنے برگزیدہ پیغمبروں کو بھیجا، یعنی کہ نبیوں کو بھیجا، وحی کے ذریعے ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں صحیح علم ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس نبیوں کو بھیجا، کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، جس میں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور بہت سارے نبی، بہت سارے پیغمبر، اور ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہم تک صحیح علم پہنچانے کے لیے۔ تو ایسے یہ کہ عام انسان پر اب صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کے سچے پیغمبروں کو پہچانے۔ جب ان کو معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص حقیقت میں خدا کا سچا پیغمبر ہے، تو ان کا فرض ہے کہ وہ جو کچھ تعلیم دے اس پر ایمان لائے، اور وہ جو کچھ حکم دے اس کو تسلیم کرے، اور جس طریقے پر وہ چلے اس کی پیروی کرے۔ اب سب سے پہلے ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پیغمبری کی حقیقت کیا ہے اور پیغمبروں کو پہچاننے کی صورت کیا ہے۔ پیغمبری کی حقیقت، تم دیکھتے ہو کہ دنیا میں انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ نے ان سب کا انتظام خود ہی کر دیا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دیکھو کتنا سامان اس کو دے کر دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، سونگھنے اور سانس لینے کے لیے ناک، محسوس کرنے کے لیے سارے جسم کی کھال، چلنے کے لیے پاؤں، کام کرنے کے لیے ہاتھ، سوچنے کے لیے دماغ، اور ایسی ہی بے شمار دوسری چیزیں جو پہلے سے اس کی سب ضرورتوں کو لحاظ کر کے اس کے چھوٹے سے جسم میں لپیٹ کر رکھ دی گئی ہیں۔ پھر جب وہ دنیا میں قدم رکھتا ہے تو زندگی بسر کرنے کے لیے اتنا سامان اس کو ملتا ہے جس کو تم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ہوا ہے، روشنی ہے، حرارت ہے، پانی ہے، زمین ہے، ماں کے سینے میں دودھ پہلے سے موجود ہے، ماں اور باپ اور عزیزوں حتیٰ کہ غیروں کے دلوں میں اس کی محبت اور شفقت پیدا کر دی گئی ہے، جس سے اس کو پالا پوسا جاتا ہے۔ پھر جتنا جتنا وہ بڑھتا جاتا ہے اس کی ضرورتوں کا پورا کرنے کے لیے ہر قسم کا سامان اس کو ملتا جاتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا زمین اور آسمان کی ساری قوتیں اس کی پرورش اور خدمت کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اس کے بعد اور آگے بڑھو، دنیا میں کام کرنے کے لیے جتنی قابلیت کی ضرورت ہے وہ سب انسانوں کو دی گئی ہیں۔ جسمانی قوت، عقل، سمجھ بوجھ، گویائی اور ایسی ہی بہت سی قابلیتیں تھوڑی یا بہت ہر انسان میں موجود ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے عجیب انتظام کیا ہے۔ ساری قابلیتیں سب انسانوں کو یکساں نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو کوئی کسی کا محتاج نہ ہوتا، نہ کوئی کسی کی پرواہ کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مجموعی ضرورتوں کے لحاظ سے سب قابلیتیں پیدا تو انسانوں ہی میں کی ہیں، مگر اس طرح کسی کو ایک قابلیت زیادہ دے دی اور دوسرے کو دوسری قابلیت زیادہ دے دی۔ تو دیکھتے ہو کہ بعض لوگ جسمانی محنت کی قوت تو دوسروں سے زیادہ لے کر آتے ہیں۔ بعض لوگوں میں کسی خاص ہنر یا پیشہ یہ پیدائشی قابلیت ہوتی ہے جس سے دوسرے کو محروم ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں میں ذہانت اور عقل کی قوت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ بعض پیدائشی سپہ سالار ہوتے ہیں، بعض میں حکمرانی کی خاص قابلیت ہوتی ہے، بعض تقریر کی غیر معمولی قوت لے کر پیدا ہوتے ہیں، بعض میں انشاء پردازی
کا فطری ملکہ ہوتا ہے۔ کوئی ایسا شخص پیدا ہوتا ہے کہ اس کا دماغ ریاضی میں خوب لڑتا ہے، حتیٰ کہ اس فن کے بڑے بڑے پیچیدہ سوالات اس طرح حل کر دیتا ہے کہ دوسروں کے ذہن وہاں تک نہیں پہنچتے۔ ایک دوسرا شخص ایسا ہوتا ہے جو عجیب عجیب چیزیں ایجاد کرتا ہے اور اس کی ایجادوں کو دیکھ کر دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک اور شخص ایسا بے نظیر قانونی دماغ لے کر آتا ہے کہ قانون کے جو نقطے برسوں غور کرنے کے بعد بھی دوسروں میں سمجھ میں نہیں آتے، اس کی نظر خود بخود ان تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ خدا کی دین ہے۔ کوئی شخص اپنے اندر خود یہ قابلیت پیدا نہیں کر سکتا، نہ تعلیم و تربیت سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ دراصل یہ پیدائشی قابلیتیں ہیں اور خدا اپنی حکمت سے جس کو چاہتا ہے یہ قابلیت عطا کرتا ہے۔ خدا کی اس بخشش پر بھی غور کرو گے تو تم کو معلوم ہوگا کہ انسانی تمدن کے لیے جن قابلیتوں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ انسانوں میں پیدا کی جاتی ہیں، اور جن کی ضرورت جس قدر کم ہوتی ہے وہ اسی قدر کم آدمیوں میں پیدا کی جاتی ہیں۔ سپاہی بہت پیدا ہوتے ہیں، کسان اور بڑھئی اور لوہار اور ایسے ہی دوسرے کاموں کے آدمی کثرت سے پیدا ہوتے ہیں، مگر علمی اور دماغی قوتیں رکھنے والے اور سیاست اور سپہ سالار کی قابلیتیں رکھنے والے کم پیدا ہوتے ہیں۔ پھر وہ لوگ اور بھی زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جو کسی خاص فن میں غیر معمولی قابلیت کے مالک ہو، کیونکہ ان کے کارنامے صدیوں کے لیے انسانوں کو اپنے جیسے ماہر فن کی ضرورت سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ اب سوچنا چاہیے کہ دنیا میں انسانی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے صرف یہی ایک ضرورت تو نہیں ہے۔ انسانوں میں انجینئر، ریاضی داں، سائنسداں، قانون داں، سیاست کے ماہر، معاشیات کے باکمال اور مختلف پیشوں کی قابلیت رکھنے والے لوگ ہی پیدا ہوں۔ ان سب سے بڑھ کر ایک اور ضرورت بھی ہے، اور وہی ہے کہ کوئی ایسا ہو جو انسان کو خدا کا راستہ بتائے۔ دوسرے لوگ تو صرف یہ بتانے والے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کے لیے کیا ہے اور اس کو کس طرح بڑھتا جا سکتا ہے، مگر کوئی یہ بتانے والا بھی تو ہونا چاہیے کہ انسان خود کس کے لیے ہے، اور انسان کو دنیا میں سب سامان کس نے دیا ہے، اور اس دینے والے کی مرضی کیا ہے، تاکہ انسان اسی کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کر کے یقینی اور دائمی کامیابی حاصل کرے۔ یہ انسان کی اصلی اور سب سے بڑی ضرورت ہے، اور یہ عقل ماننے سے انکار کرتی ہے کہ جس خدا نے ہماری چھوٹی سی چھوٹی ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام کیا ہے، اس نے ایسی اہم ضرورت کو پورا کرنے کی غفلت برتی ہوگی۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خدا نے جس طرح ایک ایک ہنر اور ایک ایک علم و فن کی خاص قابلیت رکھنے والے انسان پیدا کیے ہیں، اسی طرح ایسے انسان بھی پیدا کیے ہیں جن میں خود خدا کو پہچاننے کی اعلیٰ قابلیت تھی، اور اس نے ان کو دین اور اخلاق اور شریعت کے علم اپنے پاس سے عطا کیا۔ اور ان کو اس خدمت پر مقرر کیا کہ دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کی تعلیم دے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہماری زبان میں نبی یا رسول یا پیغمبر کہا جاتا ہے۔